خان صاحب کو آئیڈیا تھا کہ آج میں اریسٹ ہو سکتا ہوں؟ نہیں، آئیڈیا نہیں پتا تھا. وہ انفارم ہمارے پاس پہلے آئی. مسرت نے کہا کہ صبح نہ جائیں. خان صاحب کہا نہیں جائیں گے. مسرت ان کو بار بار کہہ رہی تھی کہ ہم نہ جائیں. اچھا. اوائڈ کر، بار بار وہ ریکویسٹ کر رہی تھی. تو میں نے اسے اشارہ کیا کہ نہ کرو. خان صاحب کو بھی مارا گیا تھا؟ ڈیفینیٹ سر پہ اگر مارا جائے تو ان کو گریبان سے پکڑ کے عوام کے سامنے لے کے آیا جائے. 9 مئی کا ایپیسوڈ ہے، آپ اس میں بالکل نگیٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے رول کو. جمہوری حقوق میں تو مجھے اجازت ہے میں کسی جگہ پہ جا کے احتجاج کروں. اگر سعودی عربیہ میں بادشاہت نہ ہوتی تو سب سے زیادہ احتجاج تو خانہ کعبہ کے سامنے ہوتا یا مسجد نبوی کے سامنے ہوتا کہ ویزیبلٹی زیادہ ہے. بھائی دنیا میں کوئی جگہ اتنی مقدس نہیں ہے کہ انسانوں کی عزت سے، انسانوں کے حقوق سے، انسانوں کے خون سے زیادہ مقدس ہو. 9 مئی کیا تھا؟ احتجاج تھا، سادہ سا احتجاج جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کسی نے باہر رہ کے کرنا ہے. باہر رہنا چاہیے تھا کسی کو بھی. اندر جو ہے میں سمجھتا لوگ ٹریپ ہوئے ہیں. آئین اور قانون کو روند کے آپ اس ملک کو ٹھیک کر رہے ہیں، آپ ملک کو ترقی کر رہے ہیں، آپ ملک کے مامے بن گئے ہیں، آپ ملک کے ابے بن گئے ہیں، آپ ملک کے مالک بن گئے ہیں. بھائی نہیں ہے. آپ نے تحریک انصاف اور سیاست کو خیر آباد کرنے کا اعلان کیا اس پریس کانفرنس کے اندر. آپ کو کوئی پریشرائز کیا گیا تھا یا آپ نے کہا کہ نہیں اب ان حالات میں سیاست کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں بیسیکلی تو آپ کہنے نہ ہم بتا سکتے ہیں. جو بتایا ہے وہ 10% ہے، جو نہیں بتایا وہ 6%. جو بتایا ہے وہ 10% ہے، جو نہیں بتایا وہ 90%. نہ ہم بتا سکتے ہیں نہ بتائیں. ہماری ویزا جاتی ہے کسی اور کی بھی جاتی ہے. ویزیبلٹی اداروں کی کبھی نہیں تھی، اور جو کچھ بھی ہوتا تھا انڈر دا سرفس ہوتی تھی چیزیں. ویزیبلٹی نہیں تھی. دس ٹائم جو انفارچونیٹ ہوا ہے یہ ویزیبلٹی پر. میری عمر عبداللہ 59 ایئر ہے، تو میں اگر میرا رومانس ہے رہا ہے اداروں کے ساتھ 57 ایئرس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں حیدر حیات خان. ویورز، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں جمشید اقبال چیمہ صاحب. جمشید اقبال چیمہ صاحب پاکستان کے ایک معروف بزنس مین ہیں، پولیٹیشین ہیں. اپنا پولیٹیکل کریئر انہوں نے تحریک انصاف سے شروع کیا اور ابھی بھی تحریک انصاف کا حصہ ہے. چیمہ صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جو 9 مئی کے بعد پارٹی چھوڑ گئے تھے، لیکن بعد ازاں واپس انہوں نے اپنے پولیٹیکل کریئر کو ریزیوم بھی تحریک انصاف سے کیا. آج کے اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہم چیمہ صاحب کے ساتھ ملک کے موجودہ سیاسی حالات کو ڈسکس کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کو ڈسکس کریں گے، اور چیمہ صاحب کا جو اپنا پرسنل کریئر ہے ایز اے بزنس مین اس کو بھی ڈسکس کریں گے. السلام علیکم چیمہ صاحب. جی وعلیکم. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. چیمہ صاحب سب سے پہلے تو ہم پالیٹکس کے اوپر بعد میں آتے ہیں، پہلے ذرا لائٹر نوٹ پہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. یو ٹی سے آپ نے انجینئرنگ کی، اس کے بعد آپ نے گورنمنٹ جاب ایز اے لیکچرر غالباً آپ نے. میں نے جی ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے اچھا ایگریکلچر میں سائل کیمسٹری میں ڈگری کی، اور یو ٹی میں نے ٹیچنگ کی. یو ٹی میں ٹیچنگ کی، اوکے فائن. آپ نے اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں آگے، لیکن آپ کا سپین بڑا کم تھا یو ٹی میں جاب کا. پھر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں آئے، غالباً 1 ڈیکیڈ آپ نے اس سیکٹر میں سرو کیا، اور بعد میں پھر آپ نے اپنا بزنس شروع کیا. کیا آپ کو کس وقت محسوس ہوا کہ نہیں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی جاب نہیں کرنی اور اب نہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی نہیں، اپنا کچھ کرنا ہے؟ بیسیکلی تو آپ کہنے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں تو یہ تھا کہ میرے آفس میں ایک چیئرمین کے پاس فون تھا اور ایک آدھ اور بندے کے پاس فون تھا. ان دونوں لینڈ لائن ہوتی تھی جی. اور جو فون تھا آفس کا وہ میری ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا. تو جو سینئر لوگ تھے، میں جونیئر تھا، آئی واز اے موسٹ سینئر کے لیکچرر تھا. میں پہلے سال میں 11 مہینے میں نے جاب کی. تو میرا پہلا سال تھا تو 3294 روپये میری تنخواہ تھی. 17 اسکیل کی ان دنوں یہی ہوتی. اور یہ کون سا سال ہے؟ 82 88. سو وہ شوشا تو بہت تھی. میرے پاس ایک 3 ڈور پراڈو انہوں نے دی تھی مجھے، اور میں ایک پروجیکٹ بھی دیکھ رہا تھا. تو شوشا دفتر بڑا خوبصورت تھا، فون میرے پاس تھا. تو یو کین سے کہ شوشا تو بہت تھی، لیکن تنخواہ بھر 3294 روپئے تھی. 3294 روپئے. سو اکثر لوگ فون کرنے میری ٹیبل پہ آتے تھے. ٹھیک ہے، جب فون کرنے آتے تھے تو وہ چھوٹی بات کر رہے ہوتے تھے کہ 5 مرلے کا پلاٹ خریدنا ہے، لینا ہے، بیچنا ہے، یہ وہ وغیرہ. 19 گریڈ کے، 20ویں گریڈ کے، 19ویں گریڈ کے لوگ، اپنے 18 گریڈ کے لوگ 5 مرلے کے پلاٹ کی خریدنے کی یا بیچنے کی یا قسط دینے کی، نہ قسط دینے کی بات کر. مجھے بڑا ترس ہے کہ یار یہ مطلب آپ کہہ لیں کہ ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، پروفیسر ہیں، اور یہ لیول تو گاڑیاں میں پرانی اکثر لوگوں کے پاس.
تو دیٹ واز دا ریزن کہ میں ڈیسائیڈ کیا کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا، کہ جب میں پی ایچ ڈی کر جاؤں گا، میں 19ویں گریڈ میں یا 20ویں میں ہوں گا، پھر میرے پاس پرانی سنی کار ہوگی. جو میں نے سنا کہ کبھی ایک چھٹیاں ہوئی تھی اور آپ کے ایک ایچ او ڈی کے پاس غالباً ایک وہ سنی کار تھی جو خراب تھی، جو اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی. اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی. تو میں نے باہر نکل کے دیکھا تو وہ کار اسٹارٹ کر رہے ہیں اور میں نے اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی. وہ میرے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے. تو میں نے کہا جب یہ میری عمر بھی اس طرح کو 57-58 سال ہوگی اور میرے پاس یہ پرانی سنی کار ہوگی اور میں اسٹارٹ کرنے کے رپڑوں میں پڑا ہوں گا تو یہ کام کرنے والا نہیں ہے. جب وہ چھوڑ کے تو میں نے اس وقت یہ تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ترقی زیادہ ہوتی ہے. اچھا. سو پرائیویٹ سیکٹر میں چلا گیا. پرائیویٹ سیکٹر میں جو ڈیفینیٹلی جو سنا تھا وہی ہوا. ترقی جلدی نکال گیا. اسپیشلی پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کسی ملٹی نیشنل میں تھے؟ یہ ملٹی نیشنل میں چلا گیا. سنجنٹا FMC 2 جگہ میں نے کام کیا. تو ملٹی نیشنل میں گیا تو وہاں سیلری وغیرہ رائز بڑی جلدی میں نے کر لیا. تو سیلری وہاں کو آلموسٹ میری 1.5 لاکھ ہو گئی کچھ 6-7 سال میں. میں مطلب 3200 روپئے سے آپ کہہ لیں کہ کوئی یعنی وہاں پہ آپ 10,000 پہ بھی نہ گئے ہوتے تو وہاں پہ آپ 1.5 لاکھ کو چلے گئے. جس وقت میں 1.5 لاکھ پہ گیا تو اس وقت یہاں گورنمنٹ سیکٹر میں 12,000 روپئے. اچھا. 12,000 تھی تقریباً. تو 12,000 کے ورسز میں 1.5 لاکھ باہر آتا. لیکن میں نے ایک دن دیکھا تو میری گھر میں صرف بکس تھی میری کچھ, اس کے علاوہ میری سیونگ کو نہیں تھی. اچھا. ایون 1.5 لاکھ میں بھی 1.5 لاکھ میں بھی تو چند کتابیں تھیں وہ ڈھیر ساری. 12,000 ہوتا تو آپ نے تو وہ بھی بیچ دیں. وہ بھی بیچ دی. تو وہ کتابوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ بھی کرنے والا کام نہیں ہے, تو یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. لہٰذا وہ بھی چھوڑ کے تو اپنے بزنس کی طرف آ گئی. انیشلی مطلب کیسے بزنس شروع کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا گروپ آج ماشاء اللہ ایک بڑا اسٹیبلشڈ گروپ ہے, لیکن بزنس کرنے کے لیے بھی ایک بڑا جگرا بھی چاہیے ہوتا ہے, اپروچ بھی چاہیے ہوتی ہے. اپروچ کی تو چلے سمجھ میں آ گئی کہ ملٹیپل ریزنس تھے. آپ نے گورنمنٹ سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر کو سرو کر کے آپ نے یہ ذہن بنا لیا کہ نہیں یار میں نے خود کو یہاں پہ محدود نہیں کرنا, میں نے اس سے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے. لیکن اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے, انسان کو ایک جگرے کی ضرورت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرا بزنس اسٹیبلش ہوگا یا نہیں ہوگا. ایکچولی آپ کہہ لیں کہ ہم نے تقریباً وسائل کے بغیر ہی کام شروع کیا. اچھا. ہم آپ کہہ لیں کوئی 4-5 دوست ملے اور 1,15,00,000 روپے اکٹھا کیا ہم نے. تو 1,15,00,000 روپے ظاہر بہت تھوڑا تھا. تو وہ ہم نے شروع کیا. تو اپنی سیلریز جو مطلب 1.5 لاکھ کما رہا تھا, ادھر میں نے 15,000 روپے سیلری رکھی. اب یہ آپ لیٹ 1990s کی بات, 2001 کی. اچھا 2001 کی بات کر رہا ہوں. سو آپ کریں 10 سال کرنے کے بعد تو اس وقت پیسے یہ بہت تھوڑے پیسے بھی تھوڑے تھے. اور یو کین سے کہ وہاں سے 1.5 لاکھ سیلری چھوڑ کے تو ادھر ہم نے ایک ہی کار میں 2 لوگ ٹریول کرتے تھے, ایک ہی گھر میں 2 لوگ رہتے تھے. وہ سارا ہم نے نیچے کر لیا, لیونگ اسٹینڈرڈ بہت نیچے کر لیا اور محنت کرنا شروع کر دی. سو اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی, پھیل کا بزنس بڑی تیزی سے. پہلے سال ہی ہمیں اچھا پروفٹ ہو گیا, دوسرے سال اور زیادہ اچھا ہو گیا. فل من جیسے کہہ لیں. تو آج ماشاء اللہ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر. کیا ٹرن اوور ہے آپ کا؟ اٹس اراؤنڈ 10 بلین. اچھا ماشاء اللہ. کتنا ٹیکس دے رہے ہیں آپ؟ جتنا بنتا ہے اتنا دیتے. اتنا ٹیکس سامنے بدل, اسی لیے سامنے بات کرا, اسی لیے سامنے بات کرو, جتنا بنتا ہے اتنا دیتے. اچھا. تو آپ نے پھر سوچا نہیں کہ بزنس کو بھی ڈائیورس کیا جائے؟ آپ نے خود کو لمیٹائز کر لیا؟ جتنا میں جانتا ہوں, اگر نہیں تو مجھے کریکٹ کر دیں, کہ آپ صرف اسی ایگریکلچر سائڈ کے اوپر ہی آپ نے اپنے بزنس کو آپ آگے رکھا؟ ایکچولی ہمارا بزنس بڑا یو کین سے ہے ایور گرین بزنس ہے. ایگریکلچر کی پاکستان میں ضرورت بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ تھا کہ یہ ہم 4-5 لوگ تھے تو ڈسٹریبیوٹ بھی آگے ہونا تھا. وہ سارے علیحدہ ہوئے تو وہ ڈیفینیٹلی مطلب پھیلا تو ہے, تو ہر ایک نے پھیلایا ہے. تو مطلب ورسٹائل بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جسے کہتے ہیں مطلب پراپرٹی میں تھوڑا بہت ہم کرتے ہیں, ڈیری کا کرتے ہیں, اسی میں آپ کہہ رہے ہیں ملتا جلتا, یعنی ڈائیورسیفائی کر لیا آپ نے, اسی کو کر لیا. ٹھیک. اچھا چیمہ صاحب, آپ فوڈ سیکیورٹی کے دوسرا سیاست آپ کہنے ساتھ تھی تو ہاں ٹائم کافی لگ گیا. صحیح. آپ فوڈ سیکیورٹی کے اسپیشل اسسٹنٹ بھی رہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ, اور آپ کی ڈیفینیٹلی جو آپ کہہ لیں کہ آپ کی ایبلٹیز تھیں وہ بھی زیادہ اسی سیکٹر کی تھیں. ابھی ریسنٹلی کسان کو ایک بہت بڑی مار پڑی ہے پنجاب میں. آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے, کیا کسان اس مار کو برداشت کر پائے گا, اور آپ کے خیال میں غلطی بیک اینڈ پہ کہاں پہ ہوئی؟ دیکھیں اصل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں 2 شعبے بڑے, 2 وزارتیں ایسی ہیں جو بڑی بدقسمت ہیں. ایک وزارت ہے اطلاعات و نشریات کی. جو بندہ کہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے 2 پروگرام کر لیتا ہے وہ سمجھتا ہے اطلاعات و نشریات تو میرا فیلڈ ہے. ٹھیک ہے, 2-4 صحافیوں کے ساتھ وہ بیٹھ کے کھانا شانا کھا لیتا ہے, تصویریں بنا لیتا ہے, یا رابطہ ٹھیک ہوتا ہے, کوئی لین دین کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی ٹائم کا بے شک ہو یا کوئی ریلیشن شپ کا ہو, واٹ ایور.
وہ سب ایک مطلب انفارمیشن یہ صرف موجودہ سینیریو میں کہ اوور آل؟ اوور آل ہمیشہ سے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں لوگ انڈر پرفارم کرتے ہیں, بڑے بڑے عجیب لوگ ہیں آپ کہہ لیں کہ انفارمیشن میں. مطلب پوری ہسٹری میں دیکھیں بڑے تھوڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تاثر چھوڑا ہے, امپیکٹ چھوڑا ہے. اسی طرح دوسرا شعبہ ہے ایگریکلچر کا. ایگریکلچر میں یا فوڈ سیکورٹی میں لوگ سمجھتے ہیں اگر میری زمین ہے تو میں کوالیفائڈ ہوں ٹو بی اے ایگریکلچر منسٹر, یا میں ایگریکلچر یونیورسٹی پڑھا ہوا ہوں تو پھر بھی ٹھیک ہے. سو آپ کہہ لیں کہ اس میں بڑی سادگی, اسے یو کین سے کہ بڑا سادہ سمجھتے ہیں لوگ. ایگریکلچر یہ بڑا ڈائیورسیفائڈ قسم کا یا ورسٹائل قسم کا یہ فیلڈ ہے. اس میں آپ کو چاہیے آنا چاہیے جو سبجیکٹ آپ کو آنا چاہیے وہ ہے سائنس, مینجمنٹ اور اکنامکس. یہ 3 سبجیکٹ اگر آپ کو آتے ہوں. پھر چوتھی بات اگر کریں کلائمیٹ, سو کلائمیٹ, سائنس, اکنامکس اور مینجمنٹ, 4 سبجیکٹ تو کم از کم آپ کو آنے چاہیے. پھر آپ اور آنے چاہیے مطلب آپ کہہ رہے ہیں ان ڈیپتھ. یہ 4 سبجیکٹ آپ کو ان ڈیپتھ آتے ہوں. 5ویں چیز اگر دیکھنی وہ کلچر کو دیکھ لیں. صحیح کہ کلچر بھی آپ کو پتا ہو کہ جو کسان کا کلچر ہے, دیہات کا کلچر ہے, وہ آپ کہہ لیں کہ ہے کیا, وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے, کس چیز کو نہیں, کس چیز سے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے, کسے اسے کچھ دیے بغیر اسے کام لیا جا سکتا ہے, کہاں پہ اسے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور کام وہ کریں جو پریکٹیکل ہے. مطلب آپ کہہ لیں کہ اس غریب ملک میں آپ کے پاس بجٹ زیادہ نہیں ہوتا, تو بجٹ زیادہ دیے بغیر اسے لگے کہ میرے ساتھ میری گورنمنٹ کھڑی ہے, میری حکومت میرے ساتھ کھڑی ہے اور وہ کام کر رہا ہو. سو یہاں پہ ایگریکلچر بڑا آپ پہلے اگنورڈ قسم کی وزارت رہی ہے. تو اس کی ریزن کیا ہے آپ کی نظر میں؟ یہ میں نے بتائی نا, جو کہ لوگ جو ہیں وہ نہیں آئے یہاں پہ, جو کوئی اس طرح کا پرائم منسٹر نہیں آیا جس کو پتا تھا. ہاں, اس کی اپروچ یہ تھی. اچھا, اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد پھر جو منسٹر آئے وہ زیادہ تر وہی تھے جس کی وہ 500-700 ایکڑ زمین ہے یا ایگریکلچر سے پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کچھ کیا اس نے یا نہیں کیا, وہ بے شک بہت بڑی فیلئر اپنے فیلڈ میں, یعنی جو بڑا ذمہ دار ہے یہ اس کو فوڈ سیکورٹی کا منسٹر بنا رہا ہے. سو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نے ابھی تک یہ جو تھے آپ پہلے سرتاج عزیز صاحب کی کچھ میں نے رپورٹیں دیکھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنرل نصیب کریں. ان کی کچھ رپورٹیں دیکھی ہیں جو ان کو پڑھ کے لگتا تھا کہ یہ ایگریکلچر منسٹر تھا. اس کے علاوہ مجھے ابھی پوری ہسٹری میں کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آیا کہ جو کوالیفائی کرتا تھا ایگریکلچر منسٹر کا طور پر. ٹھیک ہے, سو یہاں پہ کسی نے کام ہی نہیں کیا, کسی سے کام ہوا ہی نہیں. کرنا بھی چاہتے ہو تو پھر بھی نہیں ہو سکتا. وہ مطلب وقت ضائع کرتے رہتے ہیں, چھوٹا موٹا کہیں کوئی ٹریکٹر اسکیم دے دی, کوئی مطلب کوئی 4 بھینسوں کی دے دی, کوئی مطلب جسٹ وہ میڈیا کنزمپشن کے لیے ہوتی ہیں چیزیں, ڈفرینس کریٹ نہیں کرتی, امپیکٹ کریٹ نہیں کرتی. جبکہ پاکستان کو مطلب کچھ ڈر کے میں کہہ رہا ہوں میں, پاکستان کو نیشنل سیکورٹی سے زیادہ فوڈ سیکورٹی کی ضرورت ہے. میں احتیاط سے ہی کہہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ایون نیشنل سیکورٹی سے زیادہ اس ملک کو فوڈ سیکورٹی کی ضرورت ہے. اگر آپ کی روٹی پوری ہوگی تو امن بھی آ جائے گا. اگر آپ مسئلہ پیٹ کا ہے. اور ایگریکلچر جو ہے, یہ دیکھیں ایگریکلچر کو آپ صرف روٹی سے ریلیٹ کریں. ایگریکلچر آپ کو 4 چیزیں دیتا ہے. نمبر 1 یہ آپ کو فوڈ دیتا ہے. نمبر 2 آپ کی ساری انڈسٹری کا سوائے آٹو انڈسٹری اور آئی ٹی اور آٹو کے علاوہ باقی ہر انڈسٹری کا را مٹیریل سے آتا ہے. تیسرا لوگوں کو یہ آپ کہہ لیں کہ روزگار دیتا ہے کہ آلموسٹ کو 46%, مطلب 38% لوگ جو ہیں یو کین سے کہ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے, اور اوور آل اگر دیکھیں کوئی 65% ریلیٹڈ ہے. پھر چوتھی چیز جو آپ کو دیتا ہے یہ غربت کے خاتمے میں پوری دنیا میں, یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ $1 جو آپ ایگریکلچر پہ خرچ کریں, سپورٹ کریں, تو وہ جو غربت کے خاتمے میں جو رول پلے کرتا ہے $4 کا کرتا ہے. کوئی $1 جو آپ خرچ کریں گے وہ $4 کے برابر غربت کا خاتمہ کرتا ہے اگر آپ ایگریکلچر میں کریں تو. یہاں پہ کوئی چیز آپ نے دینی نہیں کسی کو, ڈالر نہیں آپ نے دینا, آپ نے اسے انپٹ دینا ہے, زرعی مداخل دینا ہے, آپ نے کھاد دینی ہے, بیج دینا ہے, کچھ دینا ہے, اس نے زمین میں ڈال دینا ہے. آپ کا دیا ہوا $1 اس نے زمین میں ڈال دینا ہے, جو 6, 7, 8 گنا ہو کے واپس آ جائے گا, اور آ جائے گا 3 مہینے, 4 مہینے, 5 مہینے میں. تو وہ 4 گنا کا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے وہ. اور اسی سے آگے آپ کی جو آپ سروسز سیکٹر ہے, آپ کا ٹریڈ جو ہے, یہ ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے آپ کا, جتنی پروڈکشن زیادہ ہوگی اتنی ٹرانسپورٹ زیادہ ہو جائے گی, جتنی پروڈکشن زیادہ ہوگی اتنی ٹریڈنگ زیادہ ہوگی. سو یہ آپ کو 4-5 چیزیں دیتے ہیں.
سو یہ پوری اکانومی کو لے کے چلتا ہے. اسے لوگ دیکھتے ہیں آئسولیشن میں. زراعت کو لوگ آٹے کی سپلائی تک دیکھتے ہیں, چینی کی سپلائی کی حد تک دیکھتے ہیں. یہ آٹے اور چینی کی سپلائی نہیں ہے, یہ آپ کی پوری اکنامکس ہے. بالکل, یہ آپ کی پوری اکانومی کو چلانے کا سبب ہے. سوائے آئی ٹی اور یو کین سے دس آٹو, ان دو انڈسٹریز کے علاوہ سارا کچھ ڈپینڈ کر رہا ہے. اس کا را مٹیریل یہ دیتا ہے, اور یہ کار بھی اسی وقت بکتی ہے جب ایگریکلچر پرفارم کرتی ہے. یہ ٹریکٹر بھی اسی وقت بکتا ہے جب ایگریکلچر پرفارم کرتی ہے. ٹھیک ہو. سو میں سمجھتا ہوں. اور اگلی بات ایک ہے کہ آپ کے ہاں 25 کروڑ لوگ اگر آپ کے موجودہ شہروں میں آ جائیں تو یہ تو سویل کر جائیں گے, یہ تو ابل جائیں گے. آپ کو لوگوں کو رکھنا ہے دیہاتوں میں, وہاں پہ روکنا ہے, ان کی اربنائزیشن کو سلو کرنا ہے. آپ نے اربنائزیشن کو سلو کرنے کے لیے بھی آپ کو وہاں ان کی آمدن چاہیے. اور اسے دوسرا اسے جو لیا گیا ہے وہ لیا گیا اسے میں نے اس میں ایگریکلچر کے بارے میں کنسیپٹ بڑے غلط ہیں. آپ کے پاس یو کین سے کہ اراؤنڈ 90% لوگ ایسے ہیں جن کی 12 ایکڑ سے کم زمین ہے, 90%. اور شاید آپ کے پاس کوئی 3 سے 4% لوگ ہیں جن کی 50 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے. سو آپ نے اور ان کی جو آپ کا جی ڈی پی میں شیئر ہے وہ 21-22% ہے. ان کا نمبر ہے جی ڈی پی آپ کہہ رہے آبادی میں 38% ہے. سو 38% لوگوں کی انکم جو ہے وہ 21-22% ہے. سو اس کا مطلب غریب لوگ ہیں, عام شہری سے اوسط انکم سے ان کی انکم تھوڑی ہے. سو ان لوگوں کو جب آپ ایگریکلچر کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ غریب آبادی کو سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ کچھ جاگیرداروں کو سپورٹ نہیں کر رہے. سو زراعت کو جاگیرداری سے, زراعت کو پنجابی فلم میں دیکھو ہوا جاگیردار جو ہے یہ غریبوں پہ ظلم کرتا ہے, اس سے ریلیٹ نہ کریں آپ اس کو. یہ تو ایک سپورٹ کا ڈیزرونگ پرسن ہے. بالکل ٹھیک. جس کو ابھی جو ریسنٹ ایک ایپیسوڈ ہوا پنجاب میں, کسان نے بہت مار کھائی ہے, اور اس کے بیک گراؤنڈ میں پھر بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئیں, نگران گورنمنٹ تک چیزیں جو ہیں وہ گئیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے ایپیسوڈ کی مار کتنی پڑی ہے کسان کو؟ اور جو آپ نے کہا کہ تو وہ طبقہ ہے جو غریب طبقہ ہے, تو کتنا مشکل ہوگا اس سال کسان کے لیے سروائیو کرنا؟ دیکھیے, میں نے جب آپ کا پہلا پلان دیا, جب کہا گیا کہ آپ پلان دیں کہ آپ زراعت میں کیا کریں گے, ایگریکلچر میں کیا کریں گے, یا فوڈ سیکورٹی میں کیا کریں گے, تو میں نے 2-3 ٹارگیٹ لیے تھے. ایک ٹارگیٹ میرا یہ تھا کہ میں نے کہا جی کہ پاکستان میں 2100 کیلریز پر کیپیٹا ہم کھاتے ہیں. دنیا میں ایوریج 2900 ہے, 2900 پر کیپیٹا پر ڈے کھاتے ہیں, تو یہاں پہ 2100 ہے. سو اس کا مطلب 38% ہماری خوراک کم کرتے ہیں, انڈر نرسڈ ہیں. لہٰذا میرا ٹارگیٹ ہوگا کہ میں دنیا کے برابر اس کو لے کے آئیں خوراک کے لیول کو. ایک چیز. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس کچھ 4 ارب سے لے کے $4 بلین سے لے کے $8 بلین تک مختلف سالوں میں یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. وہ امپورٹ کو ہم نیٹ امپورٹ کو 0 کر دیں, ٹھیک ہے, نیٹ ہم ایکسپورٹر بن جائیں یا برابر آ جائیں, ٹھیک ہے. یہ تیسرا ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 1.8% یا 2% کے لگ بھگ آبادی بڑھ رہی ہے. سو اس کو بھی آپ نے آفسیٹ کرنا ہے. سو آبادی کا بڑھنا, جو آپ 38% کم کھا رہے ہیں اور جو نیٹ امپورٹر ہے, میرا ٹارگیٹ یہ تھا کہ میں اس کو برابر کروں. تو یہ ٹارگیٹ تھا کہ 2028-2030 تک. سو دوسرا ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہم کسانوں کی انکم بڑھائیں گے. تو میں نے کہا جی میں 10,000 بلین روپیز کسانوں کی انکم بڑھاؤں گا, 10,000 بلین روپیز. 2 سال میں نے کام کیا. 2 سال میں جو کسانوں کی انکم بڑھی وہ 2600 ارب, 2,600 ارب روپے 2 سالوں میں انکم بڑھی. ایک سال میں 1,200 ارب بڑھی, دوسرے سال میں 1400 ارب بڑھی. سو وہ ہم نے کیا. اب آج اگر کسان آپ کو کہیں کوئی چلتا پھرتا نظر آتا ہے تو وہ جو 2 سال اس کے پاس اچھے تھے, 2-3 سال اچھے لگ گئے اس کے, اسی فلو میں تیسرا سال بھی نکل گیا ان کا, تو آج اگر کوئی سروائیو کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں. ادروائز سیٹ بیک ان کو اتنا آیا ہے کہ اس سال اگر ہم صرف ایک بات کریں گندم کی, گندم ہمارے پاس ہوئی 31.4 ملین ٹن ہے. 31.4 ملین ٹن جو گندم ہے یہ تقریباً یو کین سے 80 کروڑ من بنتی ہے. 80 کروڑ من جو ہے اس کو تقریباً 1200 روپیہ جو ہے وہ فی من اس کی سستی بکی ہے. جو سرکار کا ریٹ تھا جس پہ سرکار نے ڈیفالٹ کیا, سرکار کے طے کردہ ریٹ سے, سرکار صرف 2 چیزوں کا ریٹ دیتی ہے, ایک گنے کا اور دوسرا گندم کا. جہاں آپ ریٹ دیتے ہیں اس ریٹ کو آپ کنفرم کرنے کے پابند ہوتے ہیں. ایسے جیسے آپ نے بینک سے لون لیا ہے تو آپ نے سرکار کی گارنٹی ہے تو اسے پورا کرنا ہے,
یا گورنمنٹ چیک دیتی ہے اپنے ٹھیکیدار کو دیتی ہے, کسی اور سپلائر کو دیتی ہے, اس نے کیش ہونا ہی ہونا ہے. بالکل ٹھیک. اسی طرح یہ گورنمنٹ کا ریٹ جو ہے اس نے مٹیریلائز ہونا ہوتا ہے. لیکن ہوا کیا کہ ریٹ تھا 3900 روپے, گورنمنٹ نے ڈیسائڈ اناؤنس کیا اور ملا اس کو 2600-2700 روپے. تقریباً اوسطاً اگر بات کریں 1200 روپے اس کو فی من کم ملے. تو 1200 ضرب 80 کروڑ, اٹ مینس کہ 960 ارب روپیہ کسان کو صرف گندم کی مد میں کم ملے. اس سے پہلے یہ کام اس کے ساتھ مکئی میں ہوا. ٹھیک ہے. سو اس سال کسان تو اجڑ گیا, کسان کو تو اجاڑ دیا. دوسری اس سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے, میں سمجھتا بلکہ پہلی بات تو یہ ڈیفالٹ کرنا بڑی شرمناک بات ہے. دوسری اس سے بھی زیادہ ہے کہ اس پہ آپ پرائڈ لے رہے ہیں, اس پہ آپ پرائڈ لے رہے ہیں کہ جناب ہم نے اس سال بڑا اچھا کیا, ہم نے گندم نہیں خریدی, ہم نے بڑا نیکی کا کام کیا ہے, ہم نے ملک کو کے پیسے ضائع ہونے سے بچا لیے ہیں. اگر ہم لیتے تو یہ رشوت میں چلے جانے تھے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی جو گورنمنٹ ہے اپنے محکموں پہ ٹوٹل ڈسٹرسٹ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے کرپٹ ہیں کہ ہمارے پاس ان کا علاج کوئی نہیں تھا, لہٰذا ہم نے 1 کروڑ کسانوں کو مار دیا کہ 1 کروڑ کسانوں کو ہم مار سکتے ہیں لیکن یہ کرپشن نہیں روک سکتے تھے ہم. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ, اور پھر آج میں دیکھ رہا تھا یہ کل کی ڈیٹ میں باول نگر میں 2 پرچے ہوئے ہیں کہ جی آپ نے 2675 روپے سے مہنگی گندم کیوں خریدی ہے, منڈی میں ریٹ اس کا بڑھ گیا ہے تو 2675 روپے کا باقاعدہ نیٹ پہ پھر رہے ہیں وہ لیٹر ہیں کہ جی آپ نے کیوں خریدی ہے مہنگی, تو آپ کو پرچہ دیا جائے گا. سو اٹ مینس کہ ایک طرف وزیر اعلیٰ پنجاب اناؤنس کرتی ہے, ادھر مرکز میں وزیر اعظم پاکستان اناؤنس کرتا ہے کہ جناب 3900 روپے ریٹ ہے, اور پھر باہر آ کے آپ 2 نمبر ہی کر رہے ہیں کہ آپ اناؤنس کہہ رہے ہیں کہ 2600 یا 2700 یا 2800 سے زیادہ خریدے گا کوئی نہیں. منڈیاں بھائی نے بینر لگائے ہوئے ہیں کہ 2800 سے اوپر خریدے گا کوئی نہیں. سو مطلب آپ کا ٹھیک کیا ہے؟ مطلب سرکار کی کون سی چیز ٹھیک ہے؟ کیبنٹ نے ایک ڈیسیژن کیا ہے کہ یہ 3900 روپے ریٹ ہے, اور اس بنیاد پہ فارمر سے آپ نے اگائی, اور اس نے آپ کو تاریخ کی سب سے زیادہ گندم 80 کروڑ من پیدا کر کے دے دی, اور اس کے بعد آپ نے اس کا ساتھ فراڈ کر دیا. اس کے بعد آپ نے جناب اس کو لوٹ لیا. سو صرف 960 ارب روپیہ تو گندم میں کسان کو مار پڑ گئی, اور مکئی میں سے پہلے پڑ رہی تھی. آگے گنے کے ابھی تک پیسے نہیں ملے, جی گنے کے پیسے نہیں ملے. اور اگلے نئی بات یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کہہ رہی ہے کہ جناب گنے کا ریٹ مقرر نہ کریں. سو یہ جو کسائی ٹائپ لوگ ہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ والے شوگر ملوں والے جن خاندانوں کے ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو میں نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی 25 دسمبر سے پہلے ہم سے نہ پوچھیں کہ ہم مل چلاتے ہیں کہ نہیں چلاتے. نارملی ہم 10 نومبر کو ملیں چل جاتی تھی کہ آگے گندم کاشت کرنی ہوتی ہے تو گندم کا زمین ان کی ہری نہ رہے. دوسرا لگاتار وزن کم ہو رہا تھا گنے کا, دسمبر میں جا کے وزن بڑی تیزی سے کم ہوتا ہے, جنوری میں کم ہو رہا ہوتا ہے, تو کسان کو اس کا نقصان نہ ہو. سو ہم نے پیمنٹ بھی انشور کی, اور دوسرا یہ کہ ہم نے یو کین سے کہ ٹائم پہ مل چلاتے تھے. تو اب کیا ہے, ملیں بھی نہیں چلیں گی, گنا بھی نہیں ملے گا, اور پچھلے سال کی پیمنٹ ابھی تک رک گئی ہیں. سو گورنمنٹ باقاعدہ جیسے کہتے ہیں ٹارگیٹ کلنگ, گراسی کو سنتے تھے کہ ٹارگیٹ کلنگ ہوتی ہے, کسان کی ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے. ٹارگیٹ کلنگ. ویسے آپ کا تو جو بزنس ہے وہ تو سارا موسٹلی اسی کے گرد گھومتا ہے, تو آپ نے اس 1-1.5 سال کے اندر دیکھا کوئی مسئلہ ہوا آپ کو اس سیکٹر کی وجہ سے, ڈاؤن فال کی وجہ سے؟ کیش فلو تقریباً ڈرائی ڈاؤن ہو گیا ہے, بہت سیریس مسائل ہے, مسئلہ نہیں ہوا, سیریس مسائل ہو گئے, لوگ بینکوں کو ڈیفالٹ کر رہے ہیں. سو ایکسپینس ہوئی ہیں, یا مہنگائی ہوئی ہے, تنخواہیں بڑھانی پڑی ہیں, پٹرول مہنگا ہو گیا, گاڑیاں مہنگی ہو گئی, پھر اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ لیز بڑی مہنگی ہو گئی, 24% جب آپ کی لیز ہو, 24% پہ لیز ہو, تو ہر چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی. سو بزنس وائبل نہیں رہا, جسے کہتے ہیں نا ایک ڈیفالٹ ریشو کمپنیز کی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے کوئی 1-2 سالوں میں کوئی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ مختصراً پھر میں سیاست کی طرف آتا ہوں. نہیں دیکھیں, اگر آپ کو فورس ہی نہ ہو, اگر آپ غلط کر کے ٹارگیٹ کلنگ کر کے پرائڈ لے رہا ہوں تو ٹھیک کیسے ہوتے؟ ٹھیک تو دنیا میں جو بزنس ہے, بزنس دنیا میں کہیں بھی اپنے آپ نہیں ہوا, اسے ہمیشہ گورنمنٹ نے سپورٹ کی. یعنی آپ کے نزدیک آنے والے کچھ سال کسانوں کے لیے مزید خطرناک ہونے والا ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ اگر آج اتر جائیں گے تو کسان ٹھیک. اچھا, اگر یہ رہیں گے تو پھر, اگر یہ رہیں گے تو یہ قیامت تک بھی رہیں تو قیامت تک ہی یہ پاکستان کسان نہیں اٹھ سکتے. چلیں اب جو صاحب ذرا سیاست کی طرف آتے ہیں. آپ نے بتایا اپنا سارا جرنی بتائی کہ کس طرح گورنمنٹ جاب, پھر پرائیویٹ سیکٹر, پھر اپنا بزنس. سیاست میں آنے کا فیصلہ کس وقت کیا آپ نے؟ میں تو بچپن سے سیاست میں تھا کہ میں نے, یاد ہے مجھے کہ وہ کلاس 3 میں نے ایک اسپیچ لکھی, وہ تھا قوم کے معمار.
تو پھر اس کے بعد معاشرے میں انصاف کیسے آئے گا یہ وہ وغیرہ وغیرہ، میں اس طرح کے اسپیچز کرتا تھا اس وقت. اسی طرح میں سوچتا تھا. اور تھوڑا سا میں ڈے ڈریمر ہوں. تو ڈے ڈریم میں میں ہمیشہ دیکھتا تھا میں تھوڑی سی اونچی جگہ کھڑا ہوں، اونچی جگہ کھڑا ہو کے میں اسپیچ کر رہا ہوں معاشرے میں انصاف کے حوالے سے، یہ سماجی انصاف، معاشی انصاف وغیرہ وغیرہ. تو میں اس وقت مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ آپ کہہ لیں کہ جب ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی بظاہر کے، ہمارے خاندان میں کوئی سیاست میں کوئی بھی نہیں تھا ایسا، مطلب آپ کہنے کو بہت بڑے کسان زمیندار بھی ہم نہیں تھے، ہم کسان تھے. ٹھیک ہے. تو ایک بچہ دوسری کلاس میں تھے، تیسری چوتھی پانچویں کلاس میں پڑھ رہا ہے، چھٹی کلاس میں پڑھ رہا ہے، تو جب بھی ہاں دیکھتے ہیں بیٹھا بیٹھا جب بھی اس کو ہاتھ آتا ہے تو اونچی جگہ کھڑا اسپیچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کچھ چیز دے رہا ہے، کوئی پالیسی بیان دے رہا ہے، کوئی پالیسی لکھ رہا ہے، کہیں ایگزیکیوٹ کرنے کو سکھا رہا ہے. تو میں یہی یعنی کہہ لیں کہ اسکول لائف سے آپ کو آپ کے ذہن میں تھا کہ کبھی زندگی میں موقع ملا تو آپ اس طرف آئیں گے؟ مجھے ایسا لگتا ہے میں ہر صورت منسٹر بنوں. اچھا. کبھی نہیں مجھے ڈاؤٹ، کبھی مجھے ڈاؤٹ نہیں تھا کہ میں منسٹر نہیں بنوں. اچھا. آپ یو کین سی کہ کم از کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ آفٹر کلاس 4 تو مجھے کبھی ڈاؤٹ نہیں، کبھی مجھے ڈاؤٹ ہوا ہی نہیں کہ میں منسٹر نہیں بنوں. صحیح. اچھا، آپ نے تحریک انصاف کس وقت جوائن کی؟ مجھے اگر میں غلط نہیں ہوں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، 2013 میں آپ نے ولید اقبال صاحب کے نیچے پروونشل اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، پھر 18 میں آپ نے قومی اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کیا. تو اس سے پہلے تحریک انصاف آپ نے کس وقت جوائن کی؟ ڈیفینیٹلی 2013 سے تو پہلے کی. پھر ایکچولی آپ کہہ لیں کہ میں جب آپ نے انڈیا نے پاکستان کا دورہ کیا شاید 82 میں، 1982 میں انڈین ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا، تو اس وقت ہم ہاسٹل میں رہتے تھے، ہاسٹل میں اخبار پڑھتے تھے. میں ایک بیان روزانہ عمران خان کا بیان پڑھتا تھا، انڈیا کو انڈیا میں جا کے رہوں گا، انڈیا کو انڈیا میں جا کے رہوں گا. ٹھیک ہے. پھر آنا شروع ہو گیا کہ ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں جا کے. اس وقت کرکٹ ہم دیکھ بھی رہے تھے. تو مجھے سمجھ لگی، بڑی دیر بعد مجھے سمجھ لگی کہ عمران خان کر کیا رہا ہے، کہ یہ ایک اپنے اوپر اپنی عوام کی ایکسپیکٹیشن اور اپنی ٹیم کے اوپر ایک پریشر لے رہا ہے کہ ہم نے پرفارم کرنا ہے، اور کانفیڈنس بڑھا رہا ہے اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بڑھا رہا ہے کہ ہم سے توقع کرو. ٹھیک ہے. توقع کرو اور اٹینشن لوگوں کی، جن لوگوں نے، میں سے بہت سارے لوگ اس معاشرے میں جو ان سے ایسی طرح سے کی بات کریں، تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے عمران خان کی وجہ سے کرکٹ دیکھنا شروع کی تھی، عمران خان کی وجہ سے اخبار پڑھنے شروع کیے. اس وقت بہت زیادہ چلتا تھا یہ آپ کہیں جو اخبار ہے، ہمارے جہاں یہ کیا نہیں، ہمارے جہاں نہیں، یہ تھا جو کرکٹر کا ہوتا تھا ایک میگزین. اچھا. میں میرے علم میں نہیں بھی چلتا ہے، وہ بہت بکتا تھا. ٹھیک ہے. وہ بہت سے لوگ تھے جو عمران خان کی مختلف تصویریں دیکھنے کے لیے وہ لیتے تھے، خریدتے تھے. سو آپ کہہ لیں کہ یو کین سے جو مطلب میں نے جو دیکھا بعد میں نے وہ فارمولہ اپنی لائف میں استعمال بھی کیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آپ جو ڈریمنگ کریں، ڈریم کریں تو ڈریم کے بعد بیان نہ کریں. سکسیزفل ہوئی تو کہیں گے جی بہت، اگر سکسیزفل نہ ہوئے تو کوئی بےزتی نہیں ہوگی. آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے کہنا شروع کر دیں. عمران خان نے یہ میں نے دیکھا، عمران خان یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے ساری عمر اس میں گزاری کہ جو خواب آیا وہ عوام میں بیان کر دیا، وہ اپنے دوستوں میں شیئر کر دیا، رشتے داروں میں شیئر کر دیا. وہ پھر آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو موٹیویشن ملتی ہے، وہ سے موٹیویشن ملتی ہے. آپ کا عزم آپ اسٹرانگ ہوتا ہے، کا منہ بند کرنا، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، تو بےزتی ہوگی. ٹھیک ہے. تو میں بچپن سے ہی کر رہا ہوں، آلموسٹ ایف ایس سی کے بعد لگاتار میں کام کروں گا، فلاں کام کروں گا. ٹھیک ہے. تو جو منسٹری کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بچپن سے کہہ رہا ہوں کہ میں بنوں گا. صحیح. نہیں تحریک انصاف پھر آپ نے ایگزیکٹلی مطلب جوائن کس وقت کیا؟ میں 2009 میں یو کین سے عمران خان انڈیا کے دورے پہ گئے، انڈیا میں ورلڈ کپ تھا، کمنٹیٹر ایز اے کمنٹیٹر گئے تھے، کمنٹیٹر گئے. تو اس دن سے 2011 نہیں 2011 کا ورلڈ کپ تھا نا، جب پاکستان موہالی میں پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کھیلا تھا. اٹ واز ناٹ 11 پھر پہلے کی بات ہے، آئی تھنک سو. چلیں پر وہ اس سے کوئی ایک مہینہ پہلے. لیکن آپ کہہ لیں کہ جو ورلڈ کپ انڈیا میں ہوا اس ورلڈ کپ اس سے پہلے اس دن عمران خان صاحب نے میرے پاس آنا تھا. اچھا. میرے ڈیٹ طے ہوئی، میں نے انہیں کہا جی کہ میں نے جوائن کرنا ہے تو آپ لاہور آئیں تو میں جلسہ کروں گا. تو یہ میں اور اجازت سب گئے، تو ڈیٹ طے ہو گئی لاہور ان کے آنے کی میرے پاس. تو پھر خان صاحب کا مجھے فون آیا بنی گالا سے کہ یار مجھے جانا پڑ رہا ہے انڈیا، تو وہاں میں نے کمنٹری کرنی ہے، تو وہاں مجھے 2 کروڑ روپیہ دیں گے وہ. تو میرے لیے میری روٹی روزی یہ ہے. سو مطلب ہم کو ڈیٹ اور رکھ لیں گے تو آپ کام کرو دھیان سے، تو کوئی ڈیٹ اور رکھ لیں گے، میں واپس آؤں گا تو پھر کریں گے. تو مجھے یاد ہے اس وجہ سے. چل ٹھیک. پھر آپ نے اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی جوائن کی. آپ نے 2013 کا الیکشن لڑا ولید اقبال صاحب کے ساتھ، وہ آپ کے حلقے میں MNA کے کینڈیڈیٹ تھے. 18 میں آپ کے اور ان کے بڑے اختلافات تھے. مجھے یاد ہے اس وقت میں اسٹار ایشیا نیوز پہ پروگرام کیا کرتا تھا،
اور آپ کے ٹکٹ کے حوالے سے ولید صاحب بھی ایک طرف سے بیان دے رہے تھے, آپ کا بھی, میں نے ہی آپ کو انفیکٹ انٹرویو کیا تھا اس حلقے میں, اس میں آپ بھی کہہ رہے تھے کہ ولید اقبال جو ہے یہ ایک میچور پولیٹیکل کریئر نہیں ہے اس کا, یہ میچور پولیٹیشین نہیں ہے. تو آپ نے کس طریقے سے ولید اقبال صاحب کو سائڈ لائن کیا ود ان پارٹی؟ کیونکہ اس وقت تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ولید اقبال کو اس حلقے سے ٹکٹ نہیں ملے گا. نہیں, میں نے نہیں سائڈ لائن کیا کبھی. بیسیکلی ہوا یہ کہ جب میں نے جوائن کیا تو میاں محمود رشید صاحب کو میں نے حلقے پوچھے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ساری حلقوں میں کینڈیڈیٹ موجود ہیں, ہمارے پاس 3 حلقے ہیں جن میں کینڈیڈیٹ نہیں ہے. ایک ہے نواز شریف کا حلقہ, ایک ہے شہباز شریف کا حلقہ, اور ایک ہے این 124 جو روہیل اسکر کا ہے. تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ ان تینوں میں کوئی حلقہ. یہ 2013 کی بات ہے. 2011 کی بات ہے. اچھا نہیں, الیکشن تو 13 میں ہوئے نا. اچھا اس وقت کیا آپ نے جب جوائن کر لی پارٹی؟ اوکے, انہوں نے کہا کہ جی آپ اس وقت اعجاز چودھری صاحب پنجاب کے پریزیڈنٹ تھے یا بعد میں وائس پریزیڈنٹ. وائس پریزیڈنٹ؟ ٹھیک ہے. تو اعجاز صاحب ہمارے جو انڈسٹری سے تھے تو میں ان کے ریفرنس سے آیا, پرانا تعلق بھی تھا. تو محمود رشید صاحب کے حوالے جب انہوں نے کیا, وہ لاہور کے صدر وہ تھے, تو انہوں نے مجھے کہا جی 3 حلقے ہمارے پاس, نواز شریف والا, شہباز شریف والا, اور جو آج کل روہیل اسکر, جو آج کل حمزہ کا جی جی, اور روہیل اسکر. یہ 3 حلقے آپ اس میں سے کوئی حلقہ لے لیں, اور میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ روہیل اسکر والا حلقہ لے لیں. لیکن آپ شور یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ بڑا لڑاکا اور قاتل قسم کا یہ اس طرح کا ریپوٹیشن تھی اس کی, ڈریکولا ٹائپ. تو آپ کر لیں گے. میں نے کہا جی اسٹوڈنٹ لائف میں ہم کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کام تو میں کر لوں گا, بڑے نا آسانی سے کر لوں گا. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ حلقہ دے دیں. سو مجھے وہ حلقہ دیا گیا. تو انہیں دنوں ولید صاحب نے جوائن کی پارٹی. ولید صاحب کو مرحلے جو حالانکہ ولید صاحب جو ہیں ان کا ڈیو ٹو مطلب گرینڈ فادر, ان کا قد کاٹ وہ ہے کہ کہیں سے بھی مطلب آپ پہلے ٹکٹ مانگتے تو کہیں مل جانا تھا انہیں. اچھا, وہ حلقہ ان کو اتنا سوٹ نہیں کرتا تھا. تو انہیں کچھ نا جو تھے کوئی آپ پہلے ڈسگرنٹڈ قسم کے آدمی جو آپ پہلے سمجھتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ نہ ہو, پریزنٹ نہ ہو, تو اس کے بھی آپ ہم موج کریں, اس طرح کے 2-4 بندے ان کو لے گئے. تو بعد میں گئے تو مجھے حلقہ تو میں ڈیولپ کر رہا ہوں, تو ولید صاحب یہاں کے کھاتے میں آ گئے. ٹھیک ہے, مجھے پارٹی نے دیا ہے, پارٹی نے کہا ہے تو میں بھیجا ہے, تو پھر میں گیا ہوں. تو آپ کہہ لیں کہ ولید صاحب بڑے نائس آدمی ہیں. ٹھیک ہے, تو میری اپنے بارے میں بڑی یہی رائے ہے. تو میں سمجھتا ہوں جس طرح کے ولید صاحب کے نظریات ہیں, صاف ستھرے آدمی یہ میرے ہیں, تو ہمیں تو بہت اچھا دوست ہونا چاہیے. لیکن یہ ایک کنفلکٹ بن گیا ہمارے دل میں, کنفلکٹ بن گیا, اور وہ آپ کہہ لیں ریزالو اس وقت تک نہیں ہوا جب تک ولید صاحب سینیٹر نہیں بن گئے. ٹھیک ہے, تو یہ ریزن تھی. ادروائز یہ نہیں ہے کہ میں ولید صاحب کے اگینسٹ ہوں یا ولید صاحب کو میں نے سائڈ لائن کیا ہے, ایسا نہیں ہوا. لیکن یہ کہ حلقہ چونکہ میرا تھا, مجھے دیا گیا, میں نے ڈیولپ کیا. وہاں پہ جتنے بھی آج کل پی ٹی اے نظر آتی ہے وہ آپ کہہ لیں موسٹلی آپ 80% لوگ وہ ہے جو میرے دور میں ہے, جن کے گھر میں جا کر وہ جوائن کروایا ہوا ہے. سو میں نے بیسیکلی ایک بنجر زمین کو آباد کیا تھا. مسلم لیگ کا گڑھ تھا, مسلم لیگ کا گڑھ تھا وہ, یا آپ کہہ رہے ہیں جوا بہت کامن تھا وہاں پہ, ڈرگس کا بڑا کامن کام تھا. تو پی ٹی اے اور پی ٹی اے کے نظریات اور ایمانداری اور کرپشن فری سوسائٹی, اس طرح کی باتیں, لفظ تو بڑے عجیب ہیں ادھر. اس علاقے میں 3 ہی کام تھے, قبضہ کا کام تھا, کیبل کا کام تھا, اور قسط قبضہ اور کیبل. یہ 3, جو بھی آپ تھوڑے چٹے کپڑوں والا بندہ, کوئی بہتر مونچھوں والا جس کے چہرے پہ رونق ہو, تو پوچھیں کیا کرتے ہو, یا کہ اس کا قبضے کا کام تھا, یا کیبل کا, یا قسطوں کا. ٹھیک ہے, یہ تینوں طاقت سے ریلیٹڈ کام ہے. سو وہ مشکل حلقہ تھا, تو میں نے اس کو ڈیولپ کیا. تو یہ چھوٹی موٹی ایک ریزن ہو سکتی ہے. تو ویسے جس وقت ولید صاحب سینیٹر بن گئے اور عملی طور پہ وہ کہہ لیں کہ پریکٹیکل پالیٹکس میں ان اے سینس ہلکی کی پریکٹیکل پالیٹکس سے تھوڑا آؤٹ ہو گئے, پھر آپ کے ٹرمز ان سے بہتر ہو گئے. ٹرم بہتر ہی تھے. وہ اس وقت ہوا کہ میں ایم این اے کا کینڈیڈیٹ تھا, تو ولید صاحب نے میں آ کے ایم این اے کا کر لیا. اچھا, ویسے آپ نے 2013 میں تو چلیں آپ نے پارٹی کے نہیں میں ولنگ نہیں تھا ایم پی کا الیکشن لڑنے کے. میں نے اس وقت ٹکٹ واپس کر دی تھی ایم پی کی. ٹھیک ہے, تو مجھے آپ کہہ لیں کہ خان صاحب نے پیغام بھیجا دوبارہ کہ تم لڑو. ٹھیک ہے, تو میری ٹکٹ دوبارہ آئی تھی. اوکے, ایک بار ٹکٹ میں نے واپس کر دی تھی کہ میں نے ایم این اے کا کینڈیڈیٹ تھا وہاں سے. تو ولید صاحب جب آئے وہاں پہ, تو ولید صاحب کو ٹکٹ ملی, تو میرے لیے شاک تھا. ٹھیک ہے, کہ اس حلقے کو ڈیولپ میں نے کیا, ٹکٹ ولید صاحب کو مل گئی. تو پھر خان صاحب نے یوسف صلاح الدین کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ ان دونوں کو صلح کرائیں اور دونوں کو ملا کے لیں. سو انہوں نے بلایا میں, اور اقبال صلاح الدین اور یوسف صلاح الدین دونوں آئے علی مان کے دفتر میں. میری اور ولید صاحب کو انہوں نے سیٹنگ کرائی, اور وہاں طے ہوا کہ الیکشن آپ کا ٹکٹ. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ نے 18 کا الیکشن لڑا, وہ بھی آپ لوز کر گئے. میں 9 مئی کی طرف آؤں گا, لیکن اس سے پہلے ایک بائی الیکشن ہوا. آپ کو جوہر ٹاؤن کے حلقے سے پارٹی نے کہا کہ آپ تحریک انصاف کو یہاں پہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے.
آپ اس وقت اسپیشل اسسٹنٹ بھی تھے, آپ نے ریزائن کیا, لیکن آپ الیکشن لڑ نہیں سکے, آپ کے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے. آپ کا میرا خیال ہے کہ سیکنڈ جو تھا وہ اس حلقے کا رہائشی نہیں تھا, اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ صوبائی حلقہ جو تھا اس کا گھر تھا وہ آپ کے قومی اسمبلی کے حلقے میں آتا تھا, لیکن قومی اسمبلی میں آتا تھا شفقت محمود صاحب کے حلقے میں. تو آپ چونکہ قومی اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے تو اس کنفیوژن میں وہ شخص جو ہے وہ آپ کے حلقے کا نہیں نکلا اور آپ کے کاغذ جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے. ایک تاثر یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کا گراف بہت ڈاؤن تھا, تو یہ ایک بڑا پری پلانڈ قسم کا جو ہے وہ ساری واردات تھی کہ جس میں آپ کے پیپرز کو بیسکلی ریجیکٹ کروانا تھا تاکہ یہ امپریشن نہ جائے کہ لاہور سے تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن لوز کر گئی اتنے بری طرح. نہیں, یہ بالکل نہیں, ایسا بالکل ہی نہیں ہے. بڑی انفارچونیٹ ہے یہ کہ اس طرح کا کوئی امپریشن ہو. پہلی بات تو یہ کہ میں نے مجھے کہا نہیں گیا تھا کہ آپ الیکشن لڑیں, میں نے خود کہا تھا کہ میں نے لڑنا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ پوری پارٹی نے مجھے سپورٹ کیا, مطلب میرے اوپر کسی کا اختلاف نہیں آیا, ہر بندے نے مجھے سپورٹ کیا کہ آپ یہاں سے لڑیں. دوسرا یہ ہے کہ یو کین سے کہ میں نے ریزائن بعد میں کیا تھا. ہاں جی, آپ الیکشن لوز کرنے کے بعد آپ نے ریزائن کیا تھا. آپ نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا تھا, پھر اس کے بعد ریزائن کیا. ایگزیکٹلی ایسے ہی کیا تھا جی, ایسے ہی. اچھا, سو آپ کہہ لیں کہ اس وقت میں یہاں پہ کافی ساری انویسٹمنٹ کر چکا تھا, کافی سارے ذہن میں کمپین کر چکا تھا, اس کے بعد میں نے ریزائن کیا تھا. سو آپ کہہ لیں کہ میرے ذہن میں بہت بڑا کیلکولیشن, میں فگرس کا آدمی ہوں, اور میں سروے کے بغیر, ریسرچ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. سو مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ یہاں پارٹی کتنی پاپولر ہے, یہ کتنی پاپولر نہیں ہے, ٹھیک ہے. مجھے یہ پتا تھا کہ ہم ان سے مسلم لیگ ان سے پیچھے ہیں, تو ہم نے کمپین کر کے تو آگے جانا ہے. تو لیکن ڈفرینس بڑا تھوڑا تھا, ہم بڑی آسانی سے آگے جا سکتے تھے. سو بڑی کیلکولیٹڈ سا ایک رسک تھا میرا, بڑی کیلکولیٹڈ سی میری موو تھی. لیکن اس میں جو آپ کہہ لیں کہ انفارچونیٹ ہوا کہ وہ کاغذوں کا جو ایشو ہوا تو وہ ہمیں سمجھ نہیں سکے. تو اس سے ظاہر ہے مجھے بھی پولیٹیکلی سیٹ بیک ہوا اور میری پارٹی کو ہوا, اور میرے جب پارٹی کو ہوا تو میرے لیے بھی بڑی شرمندگی کی بات تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا کیریئر اتنا بے داغ تھا کہ اس کی وجہ سے خان صاحب نے ٹرسٹ کیا کہ اس کا قصور نہیں ہے. ادروائز تو ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا نا, یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جان بوجھ کے کیا ہے. سو اس سے بڑا ایک یو کین سے کہ آپ پارٹی میں دوبارہ آپ کی جگہ نہیں بنتی, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے الحمدللہ خان صاحب کے فردر قریب ہوئے کہ ہماری نیت ٹھیک تھی اور ہمارا قصور نہیں تھا. خان صاحب کا جب مجھے فون آیا تو اس میں بھی انہوں نے مجھے تسلی دی کہ جی آپ فکر نہ کرو, یہ وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد کوئی ہفتہ بعد ہی مجھے اسلام آباد بلا لیا انہوں نے. تو پھر ان دنوں چونکہ چل رہی تھی ساری رجیم چینج کا سازش شروع ہو چکی تھی, تو پھر جو بھی نیریٹو ہم کو بنانا تھا ہم بنایا. یہ اس میں بڑا ان تھا. تو یو کین سے کہ آپ ان نہیں تھے صرف, آپ بہت اگریسو تھے. تو ایسے تو آپ کے سامنے تھے نا, لیکن آپ کہہ لیں کہ نیریٹو بنانے میں ہم ان تھے. تو وہ جو 4 5 6 لوگ 7 لوگ تھے. اور وہ نیریٹو کیا تھا؟ نیریٹو رجیم چینج, کیونکہ آج وہ نیریٹو کی وجہ سے بڑی کنفیوژنز ہیں. ایگزیکٹلی وہ نیریٹو کیا تھا؟ نہیں ہے, کنفیوژن اس ہسٹری کی دور ہو گئی. پاکستان میں جو 76 ایئر سے کنفیوژن آ رہی تھی دور ہوئی ہے. پاکستان میں 76 ایئر سے آنے والی کنفیوژن دور ہوئی ہے پچھلے 2 سال میں, اور دور ہونا شروع اس وقت ہوئی تھی. اچھا, دور ہونا شروع اس وقت ہوئی تھی. رجیم چینج ایک سازش ہے, یہ اس وقت ہم نے بات شروع کی تھی. تو رجیم چینج جو ہے یہ لفظ پاکستان میں ہم لے کے آئے, اور یہ ایک سازش ہوتی ہے, یہ ہم لے کے آئے. جس بندے کی ویڈیو بنتی ہے وہ مظلوم ہوتا ہے, اور ویڈیو بنانے والا ظالم ہے, یہ ہم لے کے آئے. اس معاشرے میں جس کی ویڈیو ہوتی ہے منہ چھپاتا پھرتا تھا, اب پتہ چلتا ہے کہ ویڈیو جعلی بھی ہوتی ہے. ویڈیو بنانے والے باقاعدہ مجرم ہیں, وہ ظلم کرتے ہیں معاشرے کے ساتھ. لوگوں کی زندگیاں جو ہیں پرسنل لائف, اس میں پرائیویٹ لائف, اس میں پینیٹریٹ کرتے ہیں, اسپائل کرتے ہیں ان کو. آپ کے کیس میں بھی ہوا؟ نہیں, کبھی نہیں ہوا میرا تو الحمدللہ. میرے کیس میں تو یہ آپ کہہ لیں کہ ہمیں تو یہ نہیں ایک مشکل ٹائم تھا کہ ہمارے کوئی جرائم نہیں تھی کہ جس نکال کے ہماری کوئی فائل ایسی کوئی ویڈیو نہیں تھی جو سامنے رکھ کے کہیں گے جی کہ ہاں ایسا کرو, وہ نہیں تھا. تو یہ بھی ایک مصیبت ہوتی ہے ویسے پاکستان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان میں یہ جو 2-3 بلیک میلنگ تھی وہ ختم ہو گئی. یہ ویڈیو کی بلیک میلنگ ختم ہو گئی. اگر آج بھی کوئی بندہ ویڈیو کی بلیک میلنگ پہ آپ کہہ لیں کہ بلیک میل ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی کمزوری ہے. ادروائز یہ جو اتنی 76 ایئر سے یہ چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی. اس آپ نے جو کہا کہ وہ بیانیہ ہم لوگوں نے بنایا
کتنا فائدہ تحریک انصاف کو اس کا بطور جماعت ہوا یا نقصان ہوا؟ دیکھیں آج 80% لوگ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. اسی کا بیسیکلی بیانیہ وہی چاہ رہا ہے نا. جب آپ کو لوگ مظلوم سمجھیں یا آپ کو حق پہ سمجھیں اور دوسرے کو سمجھیں کہ ہی از ایٹ دا رانگ سائڈ آف دا ہسٹری, تو رائٹ سائڈ والے اور لیفٹ سائڈ والے یا رانگ سائڈ والے یا رائٹ سائڈ والے آپ کہہ لیں کہ ہم کنسیڈر ہوئے کہ ہم رائٹ سائڈ والے ہیں, اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ رانگ سائڈ والے ہیں, سازش کرنے والے رانگ سائڈ میں ہیں. وہ نواز شریف ہو, وہ شہباز شریف ہو, ظفریق ہو, ان کے سہولت کار ہوں, وہ رانگ سائڈ. جی ویسے مجھے یاد پڑتا ہے یہ 9 مئی سے پہلے کی بات ہے, لیکن پی ڈی ایم گورنمنٹ فارم کر چکی تھی. میں آپ کا پیپر پہ انٹرویو کر رہا تھا, اس میں آپ نے لاہور کے ایک گھر کا ریفرنس دیتے ہوئے کہا کہ اس گھر میں جنرل باجوہ نے پیسے پکڑے یہ اس رجیم چینج کے لیے. میرے پاس کلپ شاید میں ڈھونڈوں تو مجھے مل بھی جائے جس میں آپ نے نہیں, میں نے کبھی نہیں کہا. میں نے یہ ایک ریفرنس دیتا رہا ہوں کہ جو جام کمال کی گورنمنٹ گری تھی بلوچستان کی, اس میں پیسے جنرل باجوہ نے پیسے پکڑے. جنرل باجوہ پہ جنرل باجوہ پہ رجیم چینج جو بلوچستان میں ہوئی, جو آپ کہہ رہے ہیں کیا نام ہے یہ جام کمال کی عبد القدوس پسنجو صاحب میں, تو اس میں بڑا آپ کہہ رہے ہیں کہ پاور کاریڈور میں بڑا مشہور تھا ان دنوں کے 7 بلین روپیز کی یہ گیم ہے. ہاں جی بالکل, 7 ارب کا آپ نے نام بھی 7 ارب کا, لیکن یہ نہیں میں نے کہا کہ یہ رجیم چینج میں یہاں کو پیسے پکڑے ہیں یا تو گیم میں ڈیفو تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ مطلب سائفر ہوا آگے وہ کچھ نہیں تھا. اچھا آپ نے جس وقت یہ 9 مئی والا ایپیسوڈ ہوا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جس وقت مسرت جمشید چیمہ صاحبہ پنجاب اسمبلی میں آ چکی تھیں, وہ مسرت صاحبہ بہت ایگریسولی پاکستان تحریک انصاف کے ورژن کو مسرت صاحبہ آگے رکھتی تھیں. پھر 9 مئی کے ایپیسوڈ کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ زمان پاک کے باہر جو پریس کانفرنسز ہوتی تھیں مسرت صاحبہ موسٹلی پریس کانفرنسز میں وہاں پر موجود بھی ہوتی تھیں. 9 مئی جس وقت ہوا خان صاحب اریسٹ ہوئے اس وقت بھی مسرت صاحبہ, اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ خان صاحب کے ساتھ اسلام آباد میں موجود تھیں. انہوں نے آپ کو بتایا کہ ایگزیکٹلی وہاں پہ کیا ہوا تھا, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک پیغام بھی دیا گیا تھا جس میں کوڈ کا استعمال تھا, اور وہ کوڈ جو تھا وہ دراصل جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب تھے, جو خان صاحب نے کوئی بات کی تھی کسی کوڈ میں, اور وہ کوڈ کا مقصد اعظم سواتی صاحب کو ایڈریس کرنا. دیکھیں وہ کوڈ کا جواب تو وہ جاوید چودھری کا تھا, ایک کالم تھا, اس کا جواب تو مشرف نے دے دیا تھا, میں نے شاید سنا ہوگا. جی میں نے سنا ہے, لیکن میں نے کہا کلیئرٹی کے لیے ذرا ایک مرتبہ دوبارہ وہ اس میں مشرف کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اتفاق تھا کہ جی یہ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, لہٰذا میرا جواب وہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. سو اس جو مشرف کا تھا ویڈیو پیغام میں اس میں شامل, ٹھیک ہے, اس میں شامل سمجھا جائے, ٹھیک ہو گیا, مجھے اس میں شامل سمجھا جائے, ٹھیک وہ جواب ہے. تو بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو آئیڈیا تھا کہ آج میں اریسٹ ہو سکتا ہوں؟ نہیں, آئیڈیا نہیں پتا تھا. اچھا ان کو پتا تھا, انفارمیشن تھی. وہ یہ کہ یو کین سے کہ وہ انفارمیشن ہمارے پاس پہلے آئی. اچھا تو ہن صاحب کو کہاں سے آئی؟ یہاں سے بھی آئی. اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انفارمیشن آئی تو ہن صاحب کو مسرت نے مجھے بتایا, تو میں نے کہا ان پہ میسیج کر دو. میسیج کیا تو ان کا فون آ گیا. تو ہن صاحب نے کہا کہ مسرت نے کہا کہ صبح نہ جائیں. ہن صاحب نے کہا نہیں جائیں گے, کیونکہ اگر ہم نہ گئے تو وہ گھر پہ حملہ کریں گے, تو ورکر بھی پریشان ہوتے ہیں, محلے والے بھی پریشان ہوتے ہیں, عوام پریشان ہوتی ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. خان صاحب نے رستے سے ایک ویڈیو پہ میسیج بھی دیا تھا. نہیں رستے میں نہیں, تو ہم صبح جائیں گے لیکن اس کا ویڈیو پیغام ہم بنا دیں گے. اچھا ویڈیو پیغام بنا کے نکلیں گے, ٹھیک ہے. تو مسرت ان کو بار بار کہہ رہی تھی کہ ہم نہ جائیں, اچھا اوائڈ کریں, بار بار وہ ریکویسٹ کر رہی تھی. تو میں نے اسے اشارہ کیا کہ نہ کرو, ریکویسٹ نہ کرو, جب لیڈر کہہ رہے ہیں تو تمہیں ہم نے جانا ہے, آپ اسے ایگری کرو. ٹھیک, اس نے ایگری کر لیا. صبح ویڈیو بنا کے نکلے تھے. سو اس کا مطلب رات تقریباً آپ میرے کو 12:30 بجے آپ نے کنوے کر دیا تھا کہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن پتا تھا, کنفرم, مطلب اس میں کوئی ایسا نہیں, کوئی شک تھا, کوئی شک نہیں, پتا تھا یہ ہونا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ بہرحال توقع نہیں تھی کوئی کہ جس طرح آپ پہلے تشدد والی بات, یہ بڑی انفارچونیٹ تھا. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں یہ آپ بھی وہاں پہ موجود تھے کہ صرف مسرت صاحب ہی تھی؟ نہیں, میں نہیں. خان صاحب کو بھی مارا گیا تھا؟ ڈیفینیٹلی مارا گیا تھا جس پہ اریسٹ کر رہے تھے. تو بڑی جس وقت بڑی انفارچونیٹ ہے, بڑا ہی انفارچونیٹ ہے کہ اس ملک کا سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا ایک ڈیکوریٹڈ پرسن ریگارڈنگ اچیومنٹس, وہ وزارت عظمیٰ کی بات ہو, وہ کرکٹ کیپٹن کے حوالے سے ہو, وہ فلانتھراپسٹ کے حوالے سے ہو,
وہ ایک تاریخ کے رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہونے والا آدمی کا حوالے سے ہو. ہی از دا موسٹ ڈیکوریٹڈ پرسن ان دا ہسٹری آف پاکستان. کوئی بندہ اس کے قریب بھی نہیں ہے, کوئی بندہ اس کے گھٹنوں تک بھی نہیں آتا جتنا ڈیکوریٹڈ آدمی, جتنی اچیومنٹس اس کی. اس کے ساتھ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ سر پہ اگر مارا جائے تو ان کو اپنی گریبان سے پکڑ کے عوام کے سامنے لے کے آیا جائے. بڑے ہی انفارچونیٹ تھا. ہم بہت دکھی اس پر. اور میں اپنی بات نہیں کر رہا. اس ملک کے کم از کم 20 کروڑ لوگ دکھی ہیں اس بات. اس ملک کے کم از کم 20 کروڑ لوگ اتنے دکھی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو اس پیچ میں جس وقت باہر سے خان صاحب کو اریسٹ کرنے کے لیے فورسز آ رہی تھیں, خان صاحب اندر تھے اور بڑے چند لوگ تھے جو خان صاحب کے ساتھ موجود تھے. کچھ خان صاحب نے کنوے کیا میسج؟ نہیں, وہ بڑے کمفرٹیبل کول اینڈ کام نہیں ہوتا. وہ شیشے سے باہر نظر آ رہے تھے نا کہ باہر پہلے تو کھڑے ہوئے لوگ, کھڑے ہوئے تو اچانک بڑے قریب آ رہے, اچانک جیسے ہوتا ہے نا فارمیشن ایک بن جاتی ہے نیچرل سی, وہ نیچرل سی کروز آنا شروع ہو گیا اور ان کا پریشر آنا شروع ہو گیا. تو جو لوگ پارٹی کے کھڑے تھے باہر وہ سارے ایک جیسے کہتے ہیں ایک جیسے ہوتا ہے بیف اپ ہو جاتا ہے, اس طرح وہ ان کو باہر نکل گئے اور صرف وہ ہو گئے. پھر شیشے توڑ, تو جب وہ شیشے توڑے خان صاحب اس بڑے کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے تھے, جیسے بڑا کول اینڈ کام جیسے مطلب تیار ہوتا ہے مینٹلی بندہ. لیکن پر یہ آپ کہیں کہ جی مطلب کوئی بندہ یہ توقع کرے, اور ہم توقع نہیں کر رہے تھے اور خان صاحب بھی نہیں کر رہے تھے کہ کوئی بندہ ان پہ ہاتھ اٹھائے گا. تو یہ اور پھر دوسرے لوگوں کو میں خیر بیرسٹر گوہر صاحب کا سر پھٹا تھا. نہیں بیرسٹر گوہر کا نہیں, ایک وکیل صاحب پنجوتا صاحب کا سر پھٹا, علی ان دونوں کا سر علی بخاری. اور ٹھیک. اچھا چیمہ صاحب, خان صاحب گرفتار ہو گئے اور اس کے بعد پھر ملک میں جو کچھ ہوا وہ بھی آج تک پاکستان تحریک انصاف وہ سب کچھ فیس کر رہی ہے. اس کی پلاننگ کسی بیک اینڈ پہ, کیونکہ الزام یہ ہے کہ زوم میٹنگز کے اندر یہ چیزیں آلریڈی پلان ہو چکی تھیں کہ اگر خان صاحب کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو اس جگہ پر اس جگہ سے احتجاج کیا جانا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ ڈیفینیٹلی ہر پارٹی کی جو میٹنگ تھی اس کا آپ یا مسرت صاحبہ تو ڈیفینیٹلی ضرور حصہ ہوں گے. تو کچھ ڈسکس ہوا تھا کبھی میٹنگز میں؟ دیکھیں میں نے سب سے زیادہ مشکل دن وہ تھا جس دن خان صاحب کو گولیاں لگی تھی. اس دن اگر کسی جگہ احتجاج نہیں ہوا, اور اس دن بھی کتنا مشکل تھا کہ آپ کہہ دیں کہ جی آپ فلاں جگہ پہنچے, وہ سب سے زیادہ لوگوں کے لیے دکھ کی بات خان صاحب کی گرفتاری سے بھی زیادہ وہ تھا جب خان صاحب پہ گولیاں چلی. اس دن اگر نہیں ہوا تو بعد میں کیوں ہوتا ہے. سو یہ کبھی بھی پلان نہیں ہوا, یہ کبھی بھی پلان نہیں ہوا. لیکن انفارچونیٹ یہ تھا کہ پہلے جب بھی کبھی کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے تو اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں نا پریزنس کہہ لیں یا ایک ویزیبلٹی اداروں کی کبھی نہیں تھی. اور جو کچھ بھی ہوتا تھا انڈر دا سرفس ہوتی تھی چیزیں, ویزیبلٹی نہیں تھی. دس ٹائم جو انفارچونیٹ ہوا ہے یہ ویزیبلٹی بڑھ گئی. پریزنس یا ویزیبلٹی بڑھنے سے چیزیں ایکسپوز ہو گئی جو شاید نہ ہوتی تو بہتر تھا, شاید یقیناً نہ ہوتی تو بہتر تھا. سو آج ادارے بھی مشکل میں ہیں, پاکستان کے عوام بھی مشکل میں ہیں. مجھے میری عمر اب 59 ایئر ہے, تو میں اگر میرا رومانس رہا ہے اداروں کے ساتھ 57 ایئرس, تو 57 ایئر اگر میں نے ایک رومانس پالا ہے کہ جس ادارے کو میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں اس سے میں مایوس ہو جاؤں تو بڑا انفارچونیٹ ہے, بڑا ہی انفارچونیٹ ہے. مجھے پتہ لگے کہ میں بیٹری ہو گیا ہوں, مجھے پتہ لگے کہ میں غلط جگہ رومانس کرتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, یا کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے میرا اور ادارے کا رشتہ کمزور کر دیا ہے, تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. لیکن یہ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو روکنے کا جو موقع تھا وہ آپ کے پاس 8 فروری تھا. 8 فروری کو جو کچھ ہو گیا اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی ہمارا تو قصور نہیں ہے, ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی تو ہم نے تھوڑا سا 9 مئی ہمارے ساتھ غلط ہوا تو ہم نے کیا, ادروائز ہم تو مطلب عوام کے فیصلے کو مانتے ہیں, تو اگر عوام کا فیصلہ ہے تو ہم ٹھیک ہے. یہ کرتے تھے تو یہ سارا کچھ ریورس ہو جاتا, وہی بیک ٹو دا نارمل جسے کہتے ہیں, یا بیک ٹو دا اسکیئر ون سچویشن چلی جاتی. وہ نہ کرنے کے بعد, اور آج بھی اگر مطلب آپ بیک والوں کو بلاتے ہیں, جماعت اسلامی والوں کو بلاتے ہیں, جلسے کراتے ہیں, دھرنے کراتے ہیں, مسلم لیگ نون تو بندے ہی نہیں ہیں, پیپل پارٹی کے پاس بندہ ہی نہیں رہا کوئی, لیکن پھر بھی وہ ان کو ہر جگہ لے کے جاتے ہیں. تو مطلب آپ کو مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کا ووٹر نہیں ہے, یہ بندہ نہیں ہے, تو پھر آپ بیک بلانا پڑتی ہے, جماعت اسلامی بنانی پڑتی ہے, اور پی ٹی اے کو ڈنڈے مارنا شروع کر دیتے ہیں. پی ٹی اے کو دیکھتے ہیں آپ یہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. یہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ اس ملک کا وابدہ کا بندہ, کسی ہسپتال کا ڈاکٹر, کسی یونیورسٹی کا پروفیسر, اگر اس بیس پہ فیصلہ کرے, یو کین سے کہ یہاں پہ اریگیشن کے لوگ ہوں,
کوئی کسی بھی ادارے کے میڈیا کے لوگ ہوں، اس بیس پہ فیصلہ کریں کہ یہ بندہ جو ہے پی ٹی آئی کا ہے، اس کے ساتھ میں نے اور سلوک کرنا ہے، اور یہ بندہ جو ہے اللہ بیگ کا ہے یا نون لیگ کا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے، تو میں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے. یہ جوڈیشری کرے، میڈیا کرے، معاملہ والے کریں، اریگیشن والے کریں، کیا نام ہے، ایجوکیشن والے کریں، ہیلتھ والے کریں، تو کیا ملک چل سکتا ہے اس طرح؟ کیا اس طرح ملک چل سکتا ہے؟ تو لیکن آپ اس سارے ایپیسوڈ میں جو 9 مئی کا ایپیسوڈ ہے، آپ اس میں بالکل نگیٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے رول کو. نہیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا. پی ٹی آئی کا رول جو تھا اس میں وہ ٹوٹل یہ چلیں تھوڑا سا ہم ایسے اس طرح پرامن تھا. اچھا، یہ کہیں بھی نہیں تھا. یعنی یہ پلان تھا کہ احتجاج ہوگا لیکن یہ پلان نہیں، یہ نیچرل تھا. اچھا، یہ نیچر دیکھیں، میں جب جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، میں ہیومن رائٹس کی بات کر رہا ہوں، میں جمہوری حقوق کی بات کر رہا ہوں، تو جمہوری حقوق میں تو مجھے اجازت ہے میں کسی جگہ بھی جا کے احتجاج کروں. اگر سعودی عربیہ میں بادشاہت نہ ہوتی تو سب سے زیادہ احتجاج تو خانہ کعبہ کے سامنے ہوتا یا مسجد نبوی کے سامنے ہوتا کہ ویزیبلٹی زیادہ ہے. اگر یو کین سے کہ جائیں آپ وائٹ ہاؤس کے سامنے، تو وہاں آپ کو 15 سال سے لوگ احتجاج میں بیٹھے ہوئے نظر، 15 سال سے بیٹھے ہوئے، میں نے خود دیکھے ہیں، 20 سال سے چھتریاں لگا کے بیٹھے ہوئے. اور کیا نام ہے آپ کی یہ جو بیت المقدس، اس کے سامنے لوگ احتجاجیت کرتے. بھائی دنیا میں کوئی جگہ اتنی مقدس نہیں ہے کہ انسانوں کی عزت سے، انسانوں کے حقوق سے، انسانوں کے خون سے زیادہ مقدس ہو. دنیا کی کسی بلڈنگ کو، کسی مقام کو میں انسانی خون سے زیادہ حرمت نہیں سمجھتا، ہوتی نہیں ہے. جہاں کسی نے بنایا ڈرامہ ہے. انسانی خون سے، انسانوں سے زیادہ مقدس چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے. پھر 9 مئی کیا تھا؟ احتجاج تھا، سادہ سا احتجاج جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کسی نے باہر رہ کے کرنا ہے. باہر رہنا چاہیے تھا کسی کو بھی. اندر جو ہے میں سمجھتا لوگ ٹریپ ہوئے. باہر رہنا وہاں تک تو ٹھیک تھا، اس میں کوئی ایشو نہیں تھا، پرامن کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی آگ نہیں لگاتا، کوئی ڈنڈا نہیں مارتا، کوئی وٹا نہیں اٹھاتا، تو ٹھیک ہے، وہاں تک تو کوئی ایشو نہیں. اس سے آگے ڈیفینیٹلی ایشو ہے. اس میں سمجھتا اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ کیوں لوگ اندر گئے ہیں. جو گئے ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں وہ قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں. آپ عدالت کا کان تو نہ مروڑیں، آپ عدالت کا بازو تو نہ مروڑیں کہ جناب یہ فیصلہ کرو. عدالت قانون کے مطابق فیصلہ کرے. آپ کے لوگوں نے انکوائری کر لی، ہماری مخالف پولیس نے انکوائری کر لی، یا آپ کی ماتحت پولیس نے انکوائری کر لی، چالان بھی جمع کرا دیے ہوں گے، ان چالانوں کے مطابق لے چلیں آپ. سو بیسیکلی شر سے کبھی خیر برآمد نہیں ہوتا. شر سے خیر برآمد نہیں ہوتا، خیر سے ہی خیر برآمد ہوتا ہے. سو قانون توڑنے کا جواب قانون توڑنا نہیں ہے. قانون جن لوگوں نے توڑا ہے آپ ان کو قانون کے مطابق ڈیل کریں. ہر چیز کا جواب قانون میں ہے، ہر چیز کا جواب آئین میں ہے. آئین اور قانون کو روند کے آپ اس ملک کو ٹھیک کر رہے ہیں، آپ ملک کو ترقی کر رہے ہیں، آپ ملک کے مامے بن گئے ہیں، آپ ملک کے ابے بن گئے ہیں، آپ ملک کے مالک بن گئے ہیں. بھائی نہیں ہے، نہ آپ ابے ہیں اس ملک کے، نہ آپ مامے ہیں اس ملک کے، نہ آپ مالک ہیں اس ملک کے. یہ 25 کروڑ لوگوں کا برابر ہے. جو بندہ یہاں پیدا ہو جاتا ہے، جو بندہ یہاں پیدا ہوتا ہے، برابر کا حصہ دار بن جاتا ہے. وہ صدر پاکستان ہو، وزیر اعظم پاکستان ہو، وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف ہو، وہ آپ کہہ لیں کہ چیف جسٹس ہو، وہ چیف الیکشن کمشنر ہو، وہ صحافی ہو، وہ بزنس مین ہو، وہ سیاستدان ہو، جو بھی ہے اس ملک میں جو پیدا ہو گیا وہ اس ملک کا آج آپ کے حصے دار بن. آج آپ کے لہٰذا ان سے جو یہاں پیدا ہو گیا اس کے حقوق سے بڑھ کے اس ملک میں کچھ نہیں ہے. آج آپ کے نزدیک کوئی اپنے آپ کو اس کے خون سے زیادہ مقدس نہ سمجھے. کوئی اپنے آپ کو اس کے حقوق سے، اس کے جمہوری حقوق سے زیادہ مقدس نہ سمجھے. اس کا خون، اس کی زندگی، اس کے حقوق جو آئین نے دیے ہوئے ہیں، اللہ نے دیے ہوئے ہیں، ان سے زیادہ مقدس کوئی جگہ نہیں. آج آپ کے نزدیک جو آپ نے ذکر کیا کہ آئین اور قانون کے مامے بنے ہوئے ہیں، باپ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے نزدیک کون ہے وہ؟ دیکھیے یہاں تو اس وقت سامنے نظر آ رہے ہیں، آپ کو زرداری صاحب نظر آ رہے ہیں، شہباز شریف نظر آ رہے ہیں، مریم بیوی نظر آ رہی ہے کہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک واقعے کا سہارا لے کے اب بجلی کی قیمت 3 گنا بڑھا دیں، آپ کسانوں کو لوٹ لیں، آپ کرپشن بڑھا دیں، آپ مہنگائی 80% کر دیں 2 سالوں میں، اور بات کو پوچھے آپ سے تو آپ کے 9 مئی. بھائی 9 مئی کو کتنا بیچ لیں گے؟ 9 مئی کو کتنا بیچ لیں گے؟
انسانوں کی چادریں آپ پامال کر دیں, خواتین کو آپ گرفتار کر لیں, ججوں کو آپ بازو مروڑیں کہ ان کی ضمانت نہیں ہونے دینی. کیوں جی؟ 9 مئی ہے جی. کوئی 2-4 بندے بیٹھے ہوئے وہ ترجمان بن کے کہ جی وہ 9 مئی والوں کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. بھائی کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ڈو یو ان یور سینسز؟ آر یو ان یور سینسز؟ آپ کا دماغ کام کرتا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں قانون کا ذکر کیے بغیر کو بات کرنا؟ آپ کسی کو دھمکی نہیں دے سکتے. آپ کہیں قانون اپنا راستہ لے گا, دیٹس اٹ. وہ ایک بار کہہ دے اور قانون اپنا راستہ لے لے. ٹھیک ہو گیا. یہاں بیٹھ کے کوئی صحافی کسی کی ترجمانی کرے اور دھمکی دے, یا یہاں بیٹھ کے ایک صحافی آئے کہ وہ کہے جی فلاں فیصلہ سپریم کورٹ کا یا فلاں فیصلہ ہائی کورٹ کا نہیں مانا جائے گا, کیا مطلب ہے اس کا؟ اور پھر آپ توقع کرتے ہیں اسے خیر برآمد. یہ تو انفارچونیٹ ہے کہ ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت. چیمہ صاحب, 9 مئی کے بعد آپ بھی کچھ عرصہ ان لوگوں میں شامل رہے جو غائب ہو گئے. بعد ازاں آپ سامنے آپ منظر عام پر آئے, آپ نے اور مسرت صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی, اس میں آپ نے اداروں کے حوالے سے بھی بات کی کہ بڑا انفارچونیٹ ہے یہ سب کچھ ہوا. آج بھی یہ کر رہا ہوں. ہاں, تو آج بھی یہی کر رہا ہوں. ہاں جی, آپ نے تحریک انصاف اور سیاست کو خیر آباد کرنے کا اعلان کیا اس پریس کانفرنس کے اندر. میں بعد میں آتا ہوں کہ آپ نے اب دوبارہ جوائن کیا, یہ کس طرح ہوا سارا ایپیسوڈ. لیکن اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک پیپر تھا جس وقت آپ جو پریس کانفرنس کر رہے تھے. ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی ہم نے بہت دفعہ انٹرویو بھی کیا, مسرت صاحبہ کو بھی بہت دفعہ انٹرویو کیا. جو ایکسپریشنز آپ دونوں کے تھے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. اس وقت وہ فیصلہ کرنے کی ریزن کیا تھی؟ اور پھر جب ایک فیصلہ کر لیا کہ بس اب سیاست کو بھی خیر آباد کہہ دیا, آپ نے کہا جی کہ ہم تو پارٹی کی بنیادی رکنیت سے بھی جو ہے وہ مستعفی ہو رہے ہیں اور خود کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں ہر چیز سے, تو کس طریقے سے وہ آپ کو کوئی پریشرائز کیا گیا تھا یا آپ نے کہا کہ نہیں اب ان حالات میں سیاست کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں, بیسیکلی تو آپ کا نہیں, نہ ہم بتا سکتے ہیں. جو بتایا ہے وہ 10% ہے, جو نہیں بتایا وہ 6% ہے. جو بتایا وہ 10% ہے, جو نہیں بتایا وہ 90%. نہ ہم بتا سکتے ہیں نہ بتائیں گے. ہماری بھی عزت جاتی ہے, کسی اور کی بھی جاتی ہے. سو ہمیں اپنی بھی عزیز ہے, دوسروں کی بھی عزیز ہے. یہ ڈیفینیٹلی آپ کہہ لیں کہ ہم نے کبھی پیسوں کا حساب نہیں کیا, ہم ٹائم کا حساب کرتے ہیں. ہم ان فیلنگز کا یا ان محرومیوں کا حساب کرتے ہیں جو ہمارے بچوں نے یا ہماری فیملی نے یا ہم نے خود. میرا جو فیوریٹ ٹاپک ہے, جو فیوریٹ میرا ٹائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی اونچے سے ہوٹل میں سمندر کے سامنے کھڑکی میں بیٹھ کے کتاب پڑھنا, یا کسی بہت بڑے پارک یا جنگل میں سامنے نظر آ رہا ہوٹل میں آپ کھڑکی میں بیٹھ کے کتاب. تو ہم نے سیاست میں یہ ساری چیزوں کو قربانی دی ہے. ہماری بچوں نے, ہماری فیملی نے, ہمارے بزنس نے, ہم نے اپنی جو پسند ناپسند چھوڑ دی تو گلیوں میں رول گئے اور کئی سال تک. تو اس کی بڑی اہمیت ہے. تو آپ ساری زندگی کی جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے, ٹائم کی, جذبات, 12 منٹ کی پریس کانفرنس میں وہ آپ کہہ لیں کہ وہ چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتی, اور نہ ہم چھوڑ سکتے ہیں. یہ ہمارے تو ڈی این اے میں, ہمارے تو بلڈ میں. یہ بھی آپ نے کہا اس وقت پریس کانفرنس میں, آپ کے یہ بھی الفاظ تھے کہ یہ تو ہمارے بلڈ میں ہے, لہٰذا ہم نہ چھوڑ سکتے ہیں. بٹ آپ کہہ لیں کہ وہ بڑا ہی انفارچونیٹ واقعہ تھا, جس سے آپ کہہ لیں کہ اس کا شاید لوگوں کو احساس ہو جائے, ابھی تک نہیں ہوا. اس کی سزا پورے ملک نے بھگتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ شر سے خیر برآمد نہیں کر سکتے. آپ قانون توڑ کے, یہ بڑا سادہ سا قانون ہے, سادہ سی چیز ہے نا, کہ جب آپ کے خیال میں لوگ احتجاج کرنے آئے تو انہوں نے ریڈ لائن کراس کر لی. جن لوگوں نے ریڈ لائن کراس کر لی, قانون کے حوالے کر دیں, قانون کو سزا دے دے گا. اس میں کہیں بھی اشارہ ہی نہیں ہے. خیر برآمد ہو جائے گی, خیر برآمد ہو جائے گی اس میں سے, اور یہ طے ہو جائے گا کہ ریڈ لائن جو ہے کراس نہیں کرنی. عدالتیں کوئی فیصلہ ہی نہیں کر رہی. عدالتوں کے پاس کوئی فیصلے کے لیے آپ دے ہی نہیں رہے, آپ صرف لوگوں کو خراب کر رہے ہیں, بند کیا ہوا ہے, بازو میں روڑا ہوا ہے کہ جناب آپ نے ضمانت دے رہی نہیں. ٹھیک ہے, ججز کہتے ہیں جائیں پریس کانفرنس کریں تو آپ کی ضمانت ہو جائے. آپ کو کس نے کہا تھا؟ نہیں, ہمیں تو نہیں کہا ججز نے, ہماری تو اسٹوری بڑی ڈفرینٹ ہے نا. اچھا, جو شاید کبھی بھی سامنے نہ آئے. چلے میں اب اس اسٹوری کی طرف میں آپ کو نہیں فورس کروں گا کہ آپ اس میں سے کچھ بھی چیز ہمیں بتائیں, لیکن کیا کہیں نہ کہیں اس پریس کانفرنس کے پیچھے یہ ایلیمنٹ تھا
کہ آپ کا بیٹا بیمار تھا اور آپ لوگ مینٹلی اس کی وجہ سے بھی کافی اپسیٹ تھے. یہ پبلک کنزمپشن ریٹ تھا. اصل بات اس سے بڑی وہ ٹھیک تھی بات. ہمارے بیٹے کو کینسر ہے, ہمارا بیٹا جو ہے اس کا علاج ریورس ہوا. ٹھیک, آپ کیسے مطلب وہ نارمل تو نہیں ہوا لیکن فائدے سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شاید ہمارے آنے سے بہتر ہوا. لیکن آپ کہنے کہ اصل چیز تو اس سے بڑی تھی جو ہم کبھی بھی نہیں بات کریں. نیور. چلے میں آپ کو اس کے اوپر فورس نہیں کروں گا. چیمہ صاحب پھر واپسی کیسے ہوئی تحریک انصاف؟ کیونکہ بہت سے لوگ جنہوں نے پریس کانفرنسز کی وہ نئی پارٹی نے ایکسیپٹ نہیں کیا, لیکن آپ لوگ شاید ان چند لوگوں میں ہیں جن کے اوپر پارٹی نے کوئی اتنا ریزسٹ نہیں کیا. نہیں, بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں پارٹی پہ تو ڈفرینٹ اوپینین ہوتی ہے لوگوں کی, تو ڈفرینٹ بینیفٹس ہوتے ہیں. اصل بات ہے عمران خان ان کا ٹرسٹ ہمارے اوپر کتنا ہے. ہماری جب ہم لوگ آئے ہیں 2009-10 سے جب سے آئے ہیں الحمدللہ ہر روز ان کا ٹرسٹ ہم پہ بڑھتا ہے. تو جب ہم آئے تھے پریس کانفرنس کر کے تو ہم سب کی طرف سے ہمیں اس وقت بھی پہلے تسلی حوصلے کے پیغام آیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمیشہ ان کی طرف سے سپورٹ آئی ہے ہمیشہ. تو پچھلے دنوں میرے داماد فوت ہوئے تو اس وقت انہوں نے باہر بندہ بھیجا کہ جب فون کرو. نارملی میسیج بھیجتے ہیں وہ, تو میسیج کی بجائے انہوں نے فون کروایا. تو جب بھی کوئی زیادہ اہم بات ہوتی ہے تو وہ فون کرواتے ہیں. تو آپ کہہ لیں کہ ہم ان کے دل کے بڑے قریب ہیں یا وہ ہمارے دل کے بڑے قریب ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کبھی بھی ہم دور نہیں رہے. آپ نے اس کے بعد خان صاحب سے ملنے کی کوشش کی؟ آپ نے مسرت صاحب ایک دن ملاقات طے تھی میری اور مسرت کی, تو اس دن وہ جس دن انہوں نے ٹوٹل بند کرتی نا ملاقاتیں, یکم رمضان تھے یا کیا تھے, تو اس دن نہیں ہو سکا. تو اس کے بعد مطلب آپ کہہ لیں کہ آگے میرے بائی پاس ہو گیا اور یہ وہ چیزیں کو ٹائم نہیں ملا. اب آخر میں مستقبل میں پھر دوبارہ ہلکی کی سیاست کا رخ کرنے کا ہے ارادہ یا اب اور سٹائل کی پالیٹکس ہو؟ نہیں جی, وہی ہے جی, ہلکے کے بغیر آپ کہہ لیں کہ ایک دیکھیں پارٹی کو ضرورت ہے کہ عوام کو موبلائز کرنے کی, عوام میں شعور دینے, اور ہماری جیسے سیاستدانوں کو بھی ضرورت ہے, اس ملک کو ضرورت ہے. سچی بات ہے, جو صاف ستھرے ہوں یا نیٹ اینڈ کلین. جہاں بہت تھوڑے لوگ ہیں نیٹ اینڈ کلین, بڑے تھوڑے لوگ ہیں, وی این والے تھوڑے لوگ ہیں. تو اس چیز کی پولیٹیکل پارٹیز میں کمی ہے. اس ملک کی سیاست کو ضرورت ہے اس بات کی, اور ہم سمجھتے ہیں یہ قربانی ہے جس بندے نے اپنے گھر سے کھانا ہے. مطلب ہمارا سورس آف انکم نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, ہمارا یہ انویسٹمنٹ کی جگہ ہے. یہ انویسٹمنٹ تو نہیں کہنا چاہیے, بیسیکلی اسپینڈنگ کی جگہ ہے. سیاست ہمارے لیے ہمیشہ سے اسپینڈنگ کی جگہ رہی ہے, تو ہمارے لیے تو اسپینڈنگ کی جگہ ہے. یہ آپ کہہ لیں کہ ڈرین آف ریسورسز ہے. تو اب ہم دوبارہ آپ کو اور مسرت صاحبہ کو اسی طرح ایکٹیو کب دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کے اندر؟ کیونکہ ابھی چلیں آپ کہہ لیں کہ ہلکے پھلکے آپ پالیٹکس کے اندر ہمیں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. جو پہلے آپ جس طرح ایکٹیو تھے یا مسرت صاحب ایکٹیو تھیں, ہمیں آپ دونوں اس طرح ایکٹیو نظر نہیں ہمارے ابھی. نہیں, بڑی جلدی ہوا. اچھا, ہاں, اٹ ول ناٹ ٹیک مچ ٹائم. اور اب کون سال کا ہوگا؟ وہی 121 121 ادھر سے ہی. چیمہ صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے اتنا طویل وقت اس پوڈ کاسٹ کے لیے نکالا. ناظرین, جمشید اقبال چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو ان کی آپ نے سنی. اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.